دھلتے ہیں لوگ، بولو کرو ایسا وضو جائز ہے تمہارے لیے، یہ بدعت کی نشانی ہے۔ یہ تو بدعتی جو ہوتا ہے وہ فتین ہوتا ہے، فتنہ پرور ہوتا ہے، سب سے بڑا فتین ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے امت مسلمہ کو، آمین یا رب العالمین۔ اسی طرح 9ویں چیز یہ ہے کہ بدعتی جو ہوتا ہے وہ شریعت کے اوپر نکتہ چینی کرنے والا ہوتا ہے۔ شریعت کہتی ہے یہ سنت ہے، بدعتی کہتا ہے یہ بھی سنت ہے، نعوذ باللہ۔ اس کے دلیل کا دلیل کچھ بھی نہیں، بزرگوں نے کیا ہے، نکتہ چینی ہوئی، شریعت کا توڑ پیدا کیا اس نے، ایک متوازی شریعت قائم کرتا ہے اور اپنے آپ کو یہ ظاہر کرتا ہے کہ میں شریعت بنانے والا ہوں، نعوذ باللہ۔ اتنی بڑی جرات بدعتی کرتا ہے جس کی وجہ سے، جبکہ اللہ نے فرمایا دین مکمل ہے، اب کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتا، اس کے باوجود بھی بدعتی یہ جرات کرتا ہے۔ اسی طرح سے 10ویں چیز یہ ہے کہ بدعتی جو ہوتا ہے حق اور باطل اس کے اوپر گڈمڈ ہو جاتے ہیں، وہ پتہ نہیں چلتا حق کدھر ہے باطل کدھر ہے، حق کدھر ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے، وہ حق کو باطل سمجھ لیتا ہے اور باطل کو حق سمجھ بیٹھتا ہے۔ اسی طرح سے بدعتی جو ہوتا ہے اپنا اور اپنے متبعین کے گناہوں کا بوجھ قیامت کے دن اٹھائے گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ اگر اس نے توبہ نہیں کیا تو بدعتی اپنا بھی بوجھ گناہوں کا اور جو اس کی باتوں پر عمل کرتے ہیں ان کا بھی بوجھ اٹھائے گا۔ اور یہ نہیں کہ ان کا بوجھ اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ خالی خولی چلے جائیں گے، یہ بھی اسی کے پیچھے پیچھے بولو۔ وہ میڈک اور چوہے کی دوستی یاد ہے؟ نہیں بتائی تھی آپ کو میں نے، آپ لوگ نہیں سنے؟ ہاں، دوستی، یہ بیعت جو چلتے نا بدعتی، بیعت پھلانے بیعت ڈھکانے بیعت ڈھکانے بیعت، یہ جو سلسلے بابا کا دامن پکڑ لو قادری بن جاؤ نقشبندی، یہ ایک چوہا اور میڈک کی ہو گئی دوستی۔ تو چوہے نے کہا یار تم کہاں رہتے ہو؟ بلوں میں، میں رہتا ہوں، تم رہتے ہو پانی میں میڈک سے، میں رہتا ہوں بل میں، کبھی ملنا ہو تو کیا کریں؟ تو کہتے ہیں ایسا کرو ایک ڈوری لاؤ، تم اپنے دم میں باندھ لو، میں اپنے پیر میں باندھ لوں، تم اپنے پیر میں باندھ لو، جب ملاقات کرنے کا ارمان ہو جاگے مچلے تو ڈوری ہلا لو، ہم ادھر بل سے نکل جائیں گے، تم پانی سے نکل آؤ، ملاقات ہو جائے گی۔ کہنے کے بڑی اچھی بات ہے۔ اب دونوں نے ڈوری باندھ لی ایک دوسرے کے، یعنی بیعت کر لی، ادھر رسی بن گئی ادھر رسی بن گئی۔ اتفاق سے ایک دن ڈوری ہلی، اب میڈک میاں سمجھے کہ چوہا بلا رہا ہے تو چوہا بھی نکلا بل سے، میڈک بھی نکلے۔ اب کوئی شکاری پرندہ باز جو ہے نا تکتکی میں لگا تھا، نیچے سے اپنا بھوکا پیاسا بیچارہ، بڑی دیر سے چوہے کے اوپر نظر پڑی تو اس کی مرغوب غذا ہے چوہا، اس نے جو جھپٹا مارا چوہے پر تو لے کے اڑا اوپر۔ اب جو لے کے چوہے کو اڑا تو نیچے میڈک میاں بھی لٹ کے آ رہے ہیں۔ تو کسی نے کہا یارو یہ تو چوہا پکڑ کے لے کے جا رہا ہے، یہ باز ہے نا، یہ چیل لے کے جا رہی ہے، یہ میڈک کہاں پیچھے پیچھے جا رہا ہے؟ تو کسی نے کہا یہ دوستی میں جا رہے ہیں، یہ دوستی میں جا رہے ہیں۔ ہاں تو یہ دوستی میں جاؤ گے، یہ نہ سوچو کہ تمہارا بوجھ بدعتی اٹھا لے گا جو حکم دے رہا ہے تو تم خالی جاؤ، نہیں، ان کے ساتھ تم بھی جہنم میں جاؤ گے۔ اس لیے اللہ سے توبہ کرو، یہ بہت بری بلا ہے، ہنسو نہیں، واللہ یہ کھوکھلا کر دینے والی چیز، جہنم میں پہنچانے والی چیز ہے، اس لیے ہم تمہیں ڈرا رہے ہیں اس سے۔ تو یہ بدعتی جو ہے نا، بدعتی یوں ہوتا ہے، اور بدعت ایک ایسی گھناؤنی چیز ہے، اس کا نقصان اتنا بڑا ہے کہ اللہ کی لعنت کا مستحق بن جاتا ہے بدعتی۔ جو بدعت کرتا ہے اللہ کی لعنت اس کے اوپر نازل ہوتی ہے۔ اسی طرح سے نمبر 13، بدعتی جو ہوتا ہے قیامت کے روز اللہ کے نبی کی شفاعت سے بھی اور آب کوثر، حوض کوثر سے بھی محروم کر دیا جائے گا، جیسا کہ معروف حدیث اس سلسلے میں 1 2 3 4 5 حدیثیں اس سلسلے میں آئی ہوئی ہیں۔ اسی طرح بدعتی جو ہوتا ہے وہ ذکر الہی سے اعراض کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے جو ذکر بتلایا ہے اتنے کے اوپر اس کا پیٹ نہیں بھرتا، تب کیا کہتا ہے وہ کل میں بتاؤں گا کہ بدعتی طریقے کیسے کیسے وظائف کے ولی بننے کا نسخہ کیا ہے، ولی بننے کا نسخہ کل مجھے یاد دلانا، اگر رہو گے رحیمہ والو تو کل مجھے یاد دلانا کہ ربانی صاحب مجھے ولی بنانے کا نسخہ بتا دو، میں بتاؤں گا ولی بنانے کا نسخہ، وہ بھی تیار ہے بالکل، جیسے پہلوان بناتے ہیں ایسے ولی اللہ بنانے کے لیے مکمل نسخے موجود ہیں، ہاں صالحین نے تیار کیے، بتاؤں گا میں انشاءاللہ۔ تو یہ جو بدعتی ہوتے ہیں یہ اللہ کے ذکر سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ اور رسول نے جو ذکر بتلایا وہ نہیں، وہ کھٹ کھٹ والی مشین لے کر کے چلتے رہتے ہو، تسبیح ہاتھوں، یہ سارے بدعتی ہیں، یہ سب بدعتیوں کی علامت ہے، جو تسبیح لے کے گھومتے ہیں نا، یہ سمجھ لو آج کل تو عورتیں بھی ہمارے ملکوں میں لے کے تسبیح چلتی ہیں، کیوں شیخ؟ ہاں ایک محترمہ نے بدعت ایجاد کر لی، بے نظیر بھٹو آئیں، انہوں نے تسبیح پکڑی، ساری عورتیں تسبیح لے کے گھوم رہی۔ ہمارے استاد سے کہتے تھے کہ اللہ کرے کسی ہیرو کو اللہ توفیق دے داڑھی رکھ لے تو تاکہ ہمارے نوجوان داڑھی رکھ لیں،
تو اب داڑھی کیا، اب لوگوں نے تو بہت بڑی بڑی داڑھیاں رکھ لی، لیکن ہمارے لوگوں کے سروں پر جو بھی نہیں رہی تھی آج تک۔ بہرحال تو آج کا تسبیح کا بھی رواج چلنے لگا ہے جناب علی۔ تو یہ ساری کی ساری بدعتیں ہیں۔ اور اسی طرح سے نمبر 15، بدعت کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ بدعتی جو ہوتا ہے وہ حق کو چھپاتا ہے اور اپنے ماننے والوں سے حق کو پوشیدہ رکھتا ہے، انہیں حق بات ان تک پہنچنے نہیں دیتا، اسی لیے وہ منع کرتا ہے، دیکھنا ان کی مجلسوں میں نہ جانا، ان کی مسجدوں میں نہ جانا، ان سے مسافہ نہ کرنا، ان سے مسافہ حرام، شادی حرام، بیاہ حرام، لین دین حرام، سب کچھ حرام، ان کے ساتھ جاؤ گے خلاص۔ وہ کیوں؟ وہ جانتا ہے ان کی مجلسوں میں گیا، مسافہ کیا، بیٹھا، قرآن سنت کی بات سنے گا، وہ تو متوالا ہے اللہ رسول کا، انہی کا ہو جائے گا، پھر ہماری روزی روٹی کیا ہوگی؟ پیٹ کے اوپر زد پڑے گی، پھر 10 روپے جو سالانہ ملتے تھے وہ بھی بند ہو جائیں گے۔ اس لیے بدعتی حق بات کو چھپاتا ہے، اپنے ماننے والوں سے بھی، دنیا والوں سے بھی چھپاتا ہے، اور اس طرح وہ لعنت کا شکار ہوتا ہے۔ اسی طرح بدعتی کا عمل اسلام سے لوگوں کو نفرت دلاتا ہے۔ سب سے بڑا معاشرتی اور سماجی اور ملکی اور انٹرنیشنل پیمانے پر بدعتی کا عمل غیر مسلموں کو اسلام سے نفرت دلاتا ہے۔ کیوں؟ آپ بتاؤ، عید کے اوپر کوئی کبھی فساد ہوا؟ عید بقرعید کے اوپر نہیں فساد ہوتا، لیکن جہاں جلوس نکلتے ہیں عید میلاد النبی کے، وہاں فساد ہوتا ہے، عرسوں میں فساد ہوتا ہے، میلوں میں فساد ہوتا ہے، یہ تعزیہ اور شدوں میں فساد ہوتا ہے، یہ تعزیہ محرم کے نکلتے، بولو فساد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اب اس سے کافروں اور مسلمانوں میں نفرت بیٹھتی کہ نہیں بیٹھتی؟ بولو پیدا ہوتی ہے نفرت کی نہیں پیدا ہوتی؟ تو بدعتی کا عمل اسلام سے لوگوں کو دور کرتا ہے، نفرت دلاتا ہے، اور وہ کافر یہ سوچتا ہے ہم مندر میں ناریل پھوڑتے ہیں، یہ مزاروں پہ ناریل پھوڑتے ہیں، ہم مندر پہ دیے اگربتیاں جلاتے ہیں، یہ بھی دیے بتیاں جلاتے ہیں، ہم بھی قوالیاں، ہم بھجن گاتے ہیں، یہ بھی قوالیاں گاتے ہیں، ہم میلے ٹھیلے کرتے ہیں، یہ بھی میلے ٹھیلے کرتے ہیں، ہم بھی نظر و نیاز چڑھاتے ہیں، یہ بھی بندیاں جلیبیاں مٹھائیاں چڑھاتے ہیں۔ اس طرح اسلام سے دور کرتا ہے بدعتی اپنے عمل کے ذریعے سے۔ اسی طرح نمبر 17 اور بڑی پوائنٹ کی بات ہے، جو بدعتی ہوتا ہے وہ امت میں تفرقہ پیدا کرتا ہے۔ پھوٹ ڈالو حکومت کرو، پھوٹ ڈالو حکومت کرو، متحد مت ہونے دو۔ قرآن و سنت پر متحد ہو گئے تو ہمارا یہ کاسا کون بھرے گا، ہمارا پیالہ کون بھرے گا؟ اس لیے امت کو تفرقے میں بدعتی ڈالتا ہے۔ بدعتی کی علامتوں میں سے ایک پہچان سب سے بڑی یہ ہے کہ وہ تفریق پیدا کرتے ہیں اور مسلمانوں میں ٹولیاں بنا بنا کر کے مسلمانوں کو برباد کرنے کے چکر میں لگے رہتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے بدعتی جو ہوتا ہے وہ اپنے آپ اپنی خواہشات نفس کا پیروکار ہوتا ہے اور اسی کے مطابق چلتا ہے، شریعت کا باغی ہوتا ہے اور دھوکے باز ہوتا ہے۔ آخری بات کہہ کر کے میں اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا۔ آخری بات یہ ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ میاں آپ بدعتیوں کی بہت بیان کرتے ہیں، ہمارے حضرت کی اڑاتے ہو، فلانے بزرگ کی غیبت کرتے ہو، وہ حضرت مر گئے تو مر گئے خلاص، اب ان کی کتابیں کیوں پلٹتے ہو، ان کی باتیں کیوں بیان کرتے ہو، ان بزرگوں کا نام کیوں لیتے ہو؟ کہتے ہیں کہ نہیں؟ بولو رحیمہ والو کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ دنیا میں کہتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ مولوی غیبت کرتے ہیں بزرگوں کی۔ کیا کرتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ غیبت۔ ان جاہل مطلق عقل سے پیدل لوگوں سے بتاؤ کہ 6 چیزیں ایسی ہیں جن کو بیان کرنا غیبت نہیں، جن کو بیان کرنا غیبت نہیں ہے۔ نمبر 1، وہ 6 چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1، ظلم کی شکایت کرنا بادشاہ سے، یہ غیبت۔ آپ کے کفیل نے ظلم کیا، آپ گئے حاکم کے پاس، امیر کے پاس، ہمارے اوپر ظلم ہوا، یہ غیبت ہے کفیل کی؟ بولو، ظلم کی شکایت کرنا یہ غیبت نہیں ہے۔ اسی طرح کسی منکر چیز کی تبدیلی پر مدد طلب کرنا، مثلا کہیں شراب بیچی جا رہی ہے، زنا ہو رہا ہے، آپ گئے متووں کے پاس، آپ نے کہا فلانی جگہ فلانے لوگ شراب بیچتے ہیں، منکر ہے کہ نہیں؟ اس کو مٹانا ہے، اس مٹانے کے لیے آپ فلانے کی وہاں شکایت کر رہے ہیں، تو بتاؤ یہ غیبت ہے؟ بولو نہیں غیبت ہے۔ نمبر 3، فتویٰ طلب کرنے کے لیے کسی مسئلے کو معلوم کرنا، یہ غیبت نہیں کہلاتا ہے۔ فتویٰ بھی فلاں، یہ مسئلہ ہمارے محلے میں ہوا ہے، فلاں کی بیٹی فلاں، یہ غیبت نہیں کہلاتا ہے۔ نمبر 5، فسق اور بدعت کو اعلانیہ طور پر جو لوگ ظاہر کرتے ہیں، فسق اور بدعت پھیلاتے ہیں، ان کی اعلانیہ طور پر برائی کرنا اور لوگوں کو منع کرنا، ڈرانا ایسے لوگوں سے، یہ بھی غیبت نہیں کہلاتا ہے۔ اسی طرح کسی کا تعارف بیان کرنا، یہ بھی غیبت نہیں کہلاتا۔ مثلا عبد الرحمن صاحب ہمارے پاس آئے، اب گاؤں میں 4 عبد الرحمن ہیں، کون عبد الرحمن؟ فلانے، ان کے باپ کا بھی نام اتفاق سے سمجھو وہی پڑ گیا، یار کون عبد الرحمن؟ ارے یار نہیں جانتے، ارے وہ تھوڑا سا لنگڑا کے چلتے ہیں، تھوڑا سا
لنگڑا کے چلتے ہیں، وہ عبد الرحمن. تو یہ غیبت نہیں ہے. کیوں؟ تعارف ہے. تعارف، پہچان کے لیے آپ نے اس کو بتا دیا. اگر آپ مذاق